نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم پارہ نمبر 14 14واں پارہ شروع کریں گے۔ 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل۔ سورہ ہجر کی 6 رکوع ہیں اور سورہ نحل کے 12 رکوع ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہجر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ سورۃ الحجر کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت قرآن مجید کی 15ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام الحجر کے نام پر رکھا گیا ہے، جو وادی قرا میں مدینے سے شام جانے والی سڑک پر ایک بستی تھی، اور جس کے باشندوں کا ذکر اس سورت کے آخری رکوع کے شروع میں ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں قوم سمود آباد تھی۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے اور فرمایا تھا کہ یہاں سے جلدی گزرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں نافرمانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اس صورت میں ایمانیات کا تذکرہ ہے، توحید، رسالت اور یوم آخرہ۔ اور اس صورت میں مکی صورتوں کی طرح انسان کو اس کی زندگی اور موت دونوں کے بارے میں یاد دلایا گیا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں بتائی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور ان آیات کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان آیات کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانو تو کوئی معجزہ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں پر کام نہیں کرے گا۔ اور یہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں۔ یعنی یہ سورج شروع ہوئی الف لام را سے، یعنی یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کی میننگ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے، اور اس کے میننگ نہیں پتہ چلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کے جو معنی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اتنی ریسرچ ہو گئی، اتنی زبان فصیح و بلیغ ہے، پھر بھی کوئی ان حروف مقطعات کے بارے میں نہیں پہچان سکا۔ تو سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو علم، یہ قرآن میں نے جو بیان کیا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے، یہ میرے علم اور میری کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن حجت ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے اور کیا اس میں بتایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مینیول ہے۔ اس میں ہماری پیدائش سے پہلے کے حالات سے پیدائش سے موت تک کی کیفیات اور مرنے کے بعد جو صورت احوال واقع ہونے والی ہے، اسے کھول کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے۔ اس لیے اس کو قرآن مبین کہا گیا ہے۔
یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت و شان والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ تو اب ان کلمات سے قرآن کا کلام حق ہونا واضح کرنے کے بعد ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کافی لوگوں کی کیا حسرت ہوگی، کیا تمنا ہوگی، اور عذاب جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا احکام کی تعمیل نہیں کرنے پر کیا عذاب دیا جائے گا۔ کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کب تمنا کریں گے؟ یہ وقت کا جو ہے مختلف آرائے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ وقت موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے ان کا، یا جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یا جب جہنم میں وہ چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، جب وہ یہ تمنا کریں گے، یا میدان حشر میں یہ تمنا کریں گے، یا جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حسرت سے بچا، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حسرت سے بچا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ہم کو وہ کام سے کروا لے جو ہم کو جنت میں لے جائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کھانا، نفع اٹھانا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لے گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، کر لینے دو ان کو جو کرنا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 4 سے لے کے 5 تک میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر بستی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، وہ بستیوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اور کس لیے مہلت دیتا ہے؟ کہ شاید وہ پلٹ آئے اللہ کی طرف، مگر ہر ایک کا پھر مقرر ہے۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ پھر کیا کہا انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر تو سچا ہے ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے ان لوگوں کی ہمیشہ سے یہی تھی کہ یا تو وہ دیوانہ کہتے تھے، یا مجنون کہتے تھے، یا کہتے تھے کہ بشر پہ کیوں اتارا گیا، فرشتہ کیوں نہیں لایا گیا، فرشتوں پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو ان کا یہ سیم ان کے جو ہے ان آباد و اجداد سے یہی چلا رہا ہے، یہی سوالات وہ کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ایک کیا، ہم آپ کی ایسی 10 باتیں بھی ماننے کو تیار ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت پیش کی۔ اس پر یہ قریشی سردار تلملا اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اور اس کے چند ساتھی عجیب طرح کے خبط اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہیں کھانے کو ملتا نہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اسلام جنگ نام کو نہیں، اور خواب دیکھتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقتوں کو فتح کرنے کی۔ یہ اس پیغمبر کی دیوانگی نہیں تو کیا ہے؟ تو اس طرح کی وہ باتیں بناتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن یعنی ذکر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکر کے نام کے ورڈ سے یوز کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی ہم قرآن کے محافظ ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ان لہو لحافظون، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے اس کی حفاظت حق تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطے اور ایک زیر و زبر میں فرق نہ آ سکا۔ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 برس ہو گئے، اور تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کی حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان، جوان بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں میں پورا کا
پورا قرآن محفوظ ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے۔ اسی وقت جو ہے بہت سے بڑے اور بچے، بڑے سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیتے ہیں۔ تو چاہے نہیں ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے حفظ اس کے اللہ تعالیٰ حافظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، یعنی مشرکین کا رسولوں کے ساتھ اعتراضات اور مذاق ایسا ہی چلا آ رہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑا۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا وہی طریقہ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا، یعنی تکذیب و مذاق کے بعد وہ قوموں کو اللہ تعالیٰ پھر ہلاک کر دیتا ہے۔ پہلے ان کو مہلت دی جاتی، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کو پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائے، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اب یہاں پر آیت نمبر 14 سے 15 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی ہٹ درمی کا، کہ اگر ان کے اوپر آسمان کا بھی دروازہ کھول دیں، یعنی جتنی بھی نشانیاں دکھا دیں، وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر معجزے پر کیا وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کی ضد اور کینہ اس طرح اتنا حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائے اور ان دروازوں سے آسمان پر آئے جائیں، تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا اور رسولوں کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں کو ہماری بھی کھول دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو پہچانیں اور آپ کو پہچان کر آپ کی صحیح طرح آپ کی عبادت کریں اور آپ کا شکر بجا لائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی ساری نشانیوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان اور اس میں جو ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، اور پھر تھوڑا آگے جا کر جو اللہ تعالیٰ ان ستاروں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیوں بنائے ہیں۔ تو برج یعنی ستارے خوبصورتی کے لیے نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کو خوبصورتی کے لیے بنائے ہیں، یا پھر آربٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو۔ برج کی میننگ کسی آرا نے آربٹس کے لیے یوز کی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اور آگے جو ہے بھی شہاب ثاقب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دہکتا ہوا شعلہ بتایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں بتاتے ہیں، تو میں شہاب الثاقب کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ حدیث کے مطابق ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کا حکم بجا لانے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پڑھاتے ہیں، اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، جو فرمایا بجا ارشاد فرمایا۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سے سننے والے شیطان سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کر وہاں تک جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کو سننے والے شیطان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو اسے نیچے والے شیطان کو بات پہنچانے سے پہلے ہی جلا ڈالتا ہے، اور کبھی یہ شعلہ اسے بات پہنچانے کے بعد پہنچتا ہے تو اوپر والا شیطان نچلے والے کو بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بات جو ہے زمین پر آ پہنچتی ہے، اور وہ بات جو ہے کاہن اور نجومی کے منہ پر جاری ہوتی ہے، تو اس میں وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر اگر اس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں، دیکھو اس نجومی نے ہمیں خبر دی کہ فلاں وقت ایسا ایسا ہوگا، اور وہ بات سچ نکلی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا شہاب ثاقب کے بارے میں۔
پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زمین کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بتایا کس طرح سے برج بنائے اللہ نے ستارے، ایک تو خوبصورتی کے لیے، پھر نمبر 2 جو ہے وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے اگر وہ وہاں باتیں سننے کے لیے آتے ہیں. پھر زمین کے بارے میں بتایا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اگا دی ہے. معین مقدار سے اگا دی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری چیزیں اگائی ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کی گروتھ ہوتی ہے. اگانا مطلب گروتھ ہونا، انسان کی بھی گروتھ ہوتی ہے، جانوروں کی بھی گروتھ ہوتی ہے، پودوں کی بھی گروتھ ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ کھانا کھائے تو ہماری ہائٹ جو ہے 5 فیٹ سے لے کے 9 اور 10 فیٹ تک ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مقدار بنا دی ہے کہ اتنی ایوریج ہائٹ ہوگی. اسی طرح درختوں میں یہ نہیں کہ آپ زیادہ اس کو گروتھ فیکٹرز ڈالیں یا کوئی کھاد ڈالیں تو آپ کے جو درخت ہیں بہت ہی اونچے ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار معین کر دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. یعنی کہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے اتنے جانور اور مویشی بنائے ہیں، اور اتنے سارے بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو ہم غذا دیتے ہیں جو ہمارے پیٹس ہوتے ہیں. مگر اتنے سارے جانور ہیں، ہزاروں سے، لاکھوں سے، کروڑوں سے، اتنے سارے پانی میں ہیں مچھلیاں، اتنے پرند چرند ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنے وحشی جانور ہیں. ان کو کون کھانا دیتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ ہی کھانا دیتا ہے، ان کی روزی اللہ تعالیٰ ہی دیتے، ہم نہیں دیتے. اور گھاس پھوس جو کھاتے ہیں، یہ گھاس کون اگاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں. سیم چیز وہی، ہر چیز کی مقدار جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. جیسے اگر آسمان سے پانی برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس میں مقرر نہیں کرے تو وہ تو طوفان اور ہر وقت ہریکین بن جائے. اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کی مقدار مقرر کیا ہوا ہے. پھر اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی اور نشانیاں بتاتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر خزانے کے بارے میں بتانے کا بتا رہے ہیں کہ پانی اور زندگی، پانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. زندگی اور موت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مخلوق کو پہلی دفعہ اور دوبارہ پیدا کرنے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ درخت ایک دفعہ مر جاتے ہیں، جب جب ہمارے موسم چینج ہوتے ہیں، سپرنگ آتا ہے، پھر سمر آتا ہے، پھر آٹم آتا ہے، آٹم میں سارے درخت سارے براؤن ہو کے پتے سب جھڑ جاتے ہیں، پھر پتے نکل آتے ہیں. تو تم دیکھتی نہیں ہے اللہ کی نشانیوں کو؟ ایک دفعہ پتے جھڑنے کے بعد پھر کس طرح درخت پر پتے آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انسان بھی اسی طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نشانی یہاں پہ بتا رہے ہیں، انسان کی تخلیق اور جن کی تخلیق کا مادہ بتایا، حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ بیان کیا، اور حضرت آدم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے. تخلیق انسانی کے جو مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی صورتوں میں بیان کیا، سورہ مومن میں، سورہ نوح میں. تو پہلی دلیل تخلیق انسانی کے وہ مراحل ہیں جو قرآن سے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ مٹی پر ہی وارد ہونے والی مختلف صورتیں ہیں. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو تراب یعنی خشک مٹی سے پیدا کیا. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ارد یعنی زمین یا عام مٹی سے پیدا کیا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے تین یعنی گیلی مٹی یا گارے سے پیدا کیا. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اسے تین لازب یعنی لیس دار اور چپکدار مٹی سے پیدا کیا. اور سورہ ہجر یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہم ان مسنون یعنی بدبودار مٹی اور گلے سڑے کیچڑ سے پیدا کیا بتایا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سلسال یعنی حرارت سے پکائی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اس کے بارے میں. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اسے سلسال کالفخار یعنی ٹن سے بجنے والی ٹھیکری سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی. اور پھر جنوں کے بارے میں بتایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، نار سموم. تو نار سموم کیا ہے؟ ایسی آگ جو جس میں ہوا ملی ہوتی ہے، یعنی یہ سمجھ لیں اسٹیم کی طرح سخت گرم ہوا.
ابلیس اصل میں جنوں کی جنس سے تھا، مگر اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے وہ فرشتوں کے صفوں میں مل گیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک، اللہ تعالیٰ یہاں پہ تخلیق آدم اور فرشتوں کو سجدے کا حکم جو دیا تھا، اور پھر ابلیس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، مسنون، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ وہ بولا، میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر تکبر سے بچا کے رکھے، آمین۔ یہ جو شیطان تھا وہ اتنا عابد گزار تھا، اتنا اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ اس نے زمین میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی سجدہ کیے بغیر۔ اس کی اس عبادت گزاری کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام حاصل تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اوپر رہنے لگا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ اس میں تکبر آ گیا، فرمایا، اور تکبر کی وجہ سے کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو بحث سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگار ہے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ اب کیا ہوا؟ اب شیطان جو ہے اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے، کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کی ڈھیل یا مہلت دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا، اچھا، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم۔ نمبر 1 اس نے تکبر کیا، نمبر 2 اب وہ اپنی غلطی بجائے معافی مانگنے کے، جیسے حضرت آدم نے فوراً معافی مانگ لی تھی اور اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تھا، اس نے کیا کیا؟ نمبر 1 تکبر کیا، معافی نہیں مانگی، اور اوپر سے اس نے اپنی غلطی کا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ تو اب دیکھیے اس نے کیا کیا بہکائے گا، وہ کس طرح سے بہکائے گا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار دیا؟ شیطان کو صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ بول کر، وسوسے ڈال کر، دنیا کے فوائد میں الجھا کر، غلط قسم کے توقعات اور وعدے دے کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قطعاً اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو زبردستی کھینچ کر اللہ کی راہ سے ہٹائے اور اپنی راہ پر چلائے۔ سورہ ابراہیم نے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان خود اہل دوزخ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے گا، خود شیطان خود اہل دوزخ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا اور تمہیں اپنی طرف بلایا جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہ تھی، پھر بھی تم نے میری دعوت کو تسلیم کر لیا، حالانکہ میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی عقلوں کا ماتم کرو، اور میرے اس پھندے سے صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو اپنے ایمان میں مضبوط، مستقل مزاج اور ثابت قدم رہنے والے ہوں گے۔ اس نے بھی یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا۔ تو ہم کو بھی خیال رکھنا چاہیے، جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کو اوپر اپنی غلطی کا الزام لگایا تھا، انسان بھی جو ہے شیطان کو الزام لگائے گا، تو شیطان جو ہے اپنے آپ کو برئے ذمہ کر رہا ہے کہ میں نے تم کو زبردستی اس کام پہ نہیں لگایا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ منتخب کر لیے یعنی مخلصین۔ مخلصین کون ہیں؟ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی ہر چیز پر، ہر بات پر سمیعنا و اطاعنا کہتے ہیں، وہ مخلصین ہیں اور ہر چیز خالص نیت سے کرتے ہیں۔ ان بندوں پر شیطان کا کوئی کام، کوئی چال، کوئی مکر نہیں چلے گا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے،
من الغاوین، غاوین کون ہوتے ہیں؟ غاوین کے اوپر پورا شیطان کا اختیار ہوگا، یعنی جو نفس پرستی کرتے ہیں، جو سرکش ہیں، جن کی سوچ ٹیڑھی ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو آمین میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو مخلصین میں سے بنائے، آمین۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر جہنم کے 7 دروازے بتائے، اور جنت کے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ جہنم کا جو روایت کے مطابق جو تقسیم کی گئی ہے دروازوں کی، پہلا طبقہ جہنم میں گناہگار مسلمان ہوں گے، اللہم لا تجلنا منہم۔ دوسرے طبقہ سعیر میں یہود، تیسرا طبقہ لذی میں نصارہ، چوتھا طبقہ حتمہ میں سائبین، پانچواں طبقہ سخر میں مجوس، چھٹا طبقے میں مشرک، اور 7ویں طبقے میں منافق۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو منافقوں میں سے نہ بنائے، جو کہ سب سے نچلا طبقہ ہوگا۔ واضح ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیجئے، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پرہیزگاروں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، اللہم جعلنا منہم، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، آمین۔ ان کی دلوں میں جو کچھ رنجش ہے، وہ کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے، نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے ابھی بھی اس دنیا میں بھی رنجشیں اور جو کینہ ہے وہ نکال دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، ہمارے دل میں سارے کالے ڈاٹس ہوں گے، تو آپ کی رحمتیں برکتیں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرمایا کہ رمضان میں رحمتیں اور برکتوں کی بارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ رحمتیں برکتیں کیسے سمیٹیں گے اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے یہ رنجشیں اور کینہ اور حسد اور بری چیزیں اور غصہ یہ سب نکال دیجئے، تاکہ ہمارے دل میں جگہ ہو آپ کی رحمتوں و برکتوں کی، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑی ہی مہربان ہوں، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 50۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم کو دونوں چیزیں ہم لوگ کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور نہایت ہی رحیم ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت دردناک ہے، اس لیے ہم کو بالکل ہی ڈھیلی ڈوری نہیں تو چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ، راستے پہ ہم کو چلنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے وہ ہم کو سننا ہے اور اس پہ چلنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے اس کو ہم کو فالو نہیں کرنا ہے۔ پھر اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں جو فرشتے آئے تھے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی، اصل تو حضرت لوط علیہ السلام کے لیے آئے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ بشارت بھی دی تھی بیٹے کی۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر آیت نمبر 51 سے 56 تک ہے، اور پھر 57 سے 60 تک فرشتوں کی جو آمد کا جو اصل سبب تھا حضرت لوط کے پاس، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہیں ابراہیم کی مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی فرشتہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 ہی چیزیں، یا تو وہی لے کر آتا ہے رسولوں کے پاس، اور یا پھر جو ہے کسی بڑے عذاب کی میسج لے کر آتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھ کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ کہا اپنے رب تعالیٰ
کہ رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ اب وہ سمجھ گئے کہ کسی بشارت تو ہے ہی ہے، مگر کوئی نہ کوئی اور کام ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا اور کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کون سی مجرم قوم تھی؟ لوط۔ مگر خاندان لوط مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے۔ اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے بہت پریشان ہے، کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی وہاں پر رہتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا، تو انہوں نے فوراً بتا دیا کہ حضرت لوط کو تو ہم بچا لیں گے، اس خاندان کو ہم ضرور بچا لیں گے، سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام تو یعنی لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو، مطلب کوئی ڈفرینٹ لگ رہے ہو، اور یہ کوئی اجنبی لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جن میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ اب فرشتوں کی حضرت لوط کے پاس آنے کی آمد، اور یہ فرشتے جو ہے ایک حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے نا، جو آزمائش کرتا ہے، جو چیز ان لوگوں میں جو بہت ہی کامن ہوتی ہے، اس چیز کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں میں جو ہے لوطیت کی جو کامن چیز تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان فرشتوں کو بہت ہی حسین نوجوانوں کی شکل میں بھیجا۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ اب کیا ہوا، وہ شہر والوں کو جب پتا چلا کہ بڑے حسین نوجوان آئے ہوئے، تو وہ بھاگے بھاگے چلے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو مجھے رسوا نہ کرو۔ اب وہ پریشان ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں اور وہ اپنی حرکتیں اس طرح کی کریں گے اور ان کی بے عزتی ہوگی، تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے بڑے بڑے اچھے انداز میں، بڑے معجزانہ انداز میں، اور بڑے رسپیکٹ سے اور بڑی عاجزانہ اس سے انہوں نے کہا کہ تم میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ پھر سے دیکھیں، مجھے رسوا نہ کرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہے۔ یعنی ہر رسول کی، ہر نبی کی جو وہ جو ان کی امت ہوتی ہے، جس کی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ ان کی بچیاں ہی کہلاتی ہیں۔ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردہ تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے ایک بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو ان پہ کون سے عذاب آئے تھے؟ 3 طرح کے عذاب آئے تھے ان کا ایک ہی وقت میں۔ کیا تھا؟ تو اس میں کیا تھے، ان کی جو بستی تھی نا، اس میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے، اور یہ سب بدکار اور مجرم تھے۔ 4 لاکھ! حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے خطے زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا اور پھر فضا میں بلندی پر لے کر انہیں اٹھا کر زمین پر الٹا دے مارا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی، اور اس پر بھی اللہ کا غضب۔ اور یہ ہوا کہ اس خطے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کی، اور یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی، اور اوپر پانی آ گیا، اور یہی پانی جو ہے بحر میت یا غرقاب لوتی ہے۔ تو نمبر 1 کیا تھا کہ اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے نیچے کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس میں کیا ہے ہم سب کے لیے؟ یہ سارے جو قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، خالی قصے نہیں ہیں، خالی کہانیاں نہیں ہیں، اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے، اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، عام گزرگاہ پر ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اب ایکا بستی کیا ہے؟ ایکا بستی جو ہے، ایکا کس کو کہتے ہیں؟ گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت تھے، تو انہیں اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ رہنے والے تھے۔ اس کو جیسے جنگل ہوتا ہے نا، اسی طرح۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ قوم شعیب ہے، اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے، اور ان کا علاقہ جو ہے مجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مدین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے
کا نام بھی تھا، اور اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا۔ تو ان کا کیا ظلم تھا؟ وہ کیا ظلم کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ نمبر ون شرک تو کرتے ہی کرتے تھے، اور رہزنی ان کا شیوا اور کم تولنا، رہزنی یعنی لوگوں کو راستے میں ہے نا ستاتے تھے، اور کم تولتے تھے اور کم ناپتے تھے، اور جب عذاب آیا تو ان کے پاس کیا عذاب آیا؟ ایک بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا، پھر چنگھاڑ اور بھونچال نے ان کو ہلاک کر دیا۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 85 میں اس کی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہے، اور ہجر والے نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ ہجر جو یہاں پر آئے نا، یہ سورہ ہجر اسی کے نام کی وجہ سے ہے۔ اور ہجر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، سمود کی بستیوں کا نام تھا، انہیں اصحاب الحجر یعنی ہجر والے کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ تبوک کے درمیان تھی، اور انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسی ہوتی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی، ایک پیغمبر کی بات نہ مانو تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایکول تو سارے پیغمبروں کی بات نہیں ماننا۔ اور ان پہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ ایک اونٹنی بھیجی تھی، اور ایک بطور معجزہ، پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا تھا۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا، بس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمان و زمین کو ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی ساری تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آسمان بنایا، زمین بنایا، اس کے درمیان ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، انسان بنائے، جن بنائے، فرشتے بنائے، ساری تخلیق، اور ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا حق کے ساتھ پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اچھائی سے درگزر کر لے، یعنی اچھی طرح سے حسن و خوبی کے ساتھ اور اچھی طرح سے درگزر کر لیجئے آپ۔ اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 87 پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک اور قرآن مجید جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور پھر اس میں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بیان کی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ یہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، بڑی جامع آیت ہے۔ نمبر 1، اس میں 7 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سورہ بیان کیا ہے جس میں 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھیں کہ اگر سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور کتنی نمازیں اور کتنی رکعتیں ہیں، اور اپنی زندگی میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس دنیا میں کتنے انسان ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اور 1300 سال پہلے سے کتنی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک یہ نمازیں پڑھیں گے۔ اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، دہرائی جانے والی، اور 7 آیتیں جو ہیں وہ 7 بار بار دہرائی جانے والے ایسے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ سعید بن معلا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی 7 مسائل، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اور دوسرے بھی سورہ انفال میں بھی بتایا گیا ہے، یا الذین آمنو کر کے، اس میں جو ہے آیت نمبر 24 میں بھی۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ سورت قرآن عظیم اس لحاظ سے ہے کہ اس میں پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کی حمد و ثنا، پھر روز آخرت میں جزا و سزا کا جامع ذکر، پھر شرک کی تمام اقسام سے پوری طرح سے اس کی نفی کر دی گئی ہے، اور پھر صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب،
یہی سارے مضامین قرآن میں مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں، مگر اس میں بہت ہی جامع طریقے سے ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم جیسی نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان کے مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں۔ یعنی جو کافروں کے پاس جتنی دولت تھی، مال و متاع تھا، اتنے عیش سے وہ لوگ رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف آپ نظر نہ دوڑائیں، جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہے، اور جو ہم نے آپ کو دی ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ غم نہ کھائیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو چھکائے رہیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ تو اس محاورے کا مطلب کیا مطلب ہوا کہ جو ہے سوری جناح کس کو بولتے ہیں؟ وقف جناحک للمومنین، جناح بولتے ہیں پروں کو، جیسے مرغی کے پر ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر ڈھانک لیتی ہے اور اس کو چھپا لیتی ہے شفقت سے، محبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ تم بھی جو مومنوں کو جو ہے نا اس طرح سے اپنے بازو میں چھپا کے رکھو، شفقت سے رکھو، ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، ان کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ۔ تو کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے نرمی، پیار اور محبت کا رویہ سکھایا ہے۔ اور کہہ دیجئے میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔ تقسیم کرنے والے یعنی کہ بریک ڈاؤن کرنے والے، یعنی کہ توڑنے والے۔ ذرا اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ تقسیم کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کہ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعض کہتے ہیں اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو سحر جادو، بعض کو کہانیاں، تو بعض کو اساطیر الاولین یعنی کہانیاں، پرانے زمانے کی کہانیاں کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض آراء یہ ہے کہ اہل کتاب و قرآن سے مراد تورات ہے، انجیل ہے، کس طرح سے ان لوگوں نے اس میں چینجز لے آئے تھے، پوری شریعت میں بھی چینجز کر دیے تھے انہوں نے۔ تو اس طرح کے تقسیم کرنے والوں کے بارے میں یہ ہے۔ جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قسم ہے تیرے پالنے والے کی کہ ہم ان سب سے ضرور باز پوچھ کریں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو بھی جو ہے ہدایت توفیق دے کہ ہم جس طرح سے سمجھنا، جس طرح بھی قرآن پڑھے، حدیث پڑھیں، اس کو سمجھنا و اطاعنا کر کے بس جو سنا ہم نے اس کی ہم اطاعت کریں۔ آمین۔ ہم کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو یہ پسند ہے ہم یہ کریں گے، یہ والا احکام ہم کو پسند نہیں ہے ہم یہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنا۔ بس اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ بس آپ اس حکم جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پسند کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ ہو جاتے تھے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس صورت کا اختتام بڑی خوبصورت نصیحت پر ہوتا ہے نا، جو اوپر ہم نے بیان کیا تھا نا، جو کہ اپنے ساتھ والوں کو، مومنوں کے ساتھ جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آئیں، اپنے لوور ونگز کو لوور کر لیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ کتنی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا۔ اب اس رکوع میں جو ہے، اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کریں اور ہم بیان کرتے رہیں، اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنی رب کی عبادت کرتے رہیں، یعنی آپ جب تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی تک اپنے رب کی غلامی کرنی چاہیے، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے، اس کے آگے سجدہ بجا لانا چاہیے، چاہے کچھ ہو جائے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے، آمین۔ اور مشکل اوقات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تلقین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان مشرکوں کے مذاق اڑانے سے اور ایمان نہ لانے سے اور ان کی ایذاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی اور گھٹن پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ ان چیزوں سے ایک تو آپ کے دل میں گھٹن کی بجائے اطمینان پیدا ہوگا، آپ کا حوصلہ بڑھے گا، استقامت پیدا ہوگی، اور دعوت دین کے سلسلے میں آپ کو جو تکلیفیں اور مصائب پیش آ رہے ہیں، یہ باتیں آپ میں ان کے
مقابلے کی قوت پیدا کر دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا رزق کی تنگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز کی طرف چھپٹتے اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسا ہی حکم فرماتے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، آمین۔ یہاں پر ہماری یہ صورت کا اختتام ہوتا ہے، بہت ہی پیارا اختتام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی تسبیح کرنے والوں میں، ہم بیان کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والوں میں اور آپ کی عبادت کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اب ہماری سورہ نحل شروع ہو رہی ہے، بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت ہی اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو، لا الہ الا انا فاتقونی، تم مجھ سے ڈرو۔ اب سورہ نحل جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، مکے کے قیام کے آخری ایام میں نازل ہوئی، بعض آیتیں ہجرت کے بعد مدینے کے شروع ایام میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورۃ النحل اس وجہ سے ہوا کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، نحل کا مطلب شہد کی مکھی، اور اس کی محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنے اور دوسروں کے لیے مفید ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کی معنی عطا کرنا بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی جو نعمتیں ہیں اس کی طرف بہت توجہ، اپنی بہت سی نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور جو اس نے انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور اس لیے انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور بندگی اور عبادت کا مستحق صرف اسی کو قرار دینا چاہیے اور کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس صورت کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی نعمتیں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا حکم آپ پہنچا، یہاں پہ حکم جو ہے امر اللہ قیامت ہے، یعنی قیامت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں قریش پر اللہ کے عذاب کی صورت کا آغاز ہجرت نبوی سے ہے۔ مشرکین مکہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے یا چھیڑنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جیسے تم کہتے ہو کہ ہم پر اب تک عذاب آ کیوں نہیں گیا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کا وعدہ دیتے 10-12 سال گزر چکے ہیں اور عذاب تو آیا نہیں، لہٰذا یہ الفاظ گویا ان کا تکیہ کلام بن گئے تھے، اور اس بات سے وہ دو باتوں پر استدلال کرتے تھے، ایک تو اپنے مشرکانہ مذہب کی سچائی پر، اور دوسرے جو ہے پیغمبر اسلام کی نبوت کی تکذیب پر۔ انہی باتوں کے جواب میں اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے کہ پہلی بات کا جواب یہ دیا گیا کہ عذاب آنا تو یقینی ہے، اس لیے کہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جلد ہی تمہیں اس سے سابقہ پڑنے والا ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ تمہارے سر پر آ پہنچا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ وہ عذاب کون سا تھا اور کب آیا، اس کے متعلق دو رائے ہے۔ ایک تو نبی کی ذات جب تک کسی قوم میں موجود ہو اس وقت عذاب نہیں آتا، ایک یہ کہ نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے کر وہاں سے نکال لیا جاتا ہے یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے انہیں بچا لیا جاتا ہے اور باقی مجرموں پر خیر الہی نازل ہوتا ہے۔ اور عذاب کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہجرت کرنے والوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مجرم قوم کی پٹائی کراتا ہے۔ تو اس عذاب کا آغاز ہجرت نبوی سے ہوا، جس کا حکم اس صورت کے نزول سے تھوڑی عرصے بعد دے دیا گیا تھا، یعنی ہجرت کے 8-10 سال کے بعد بتدریج کافروں و مشرکوں کا
خلا ختم ہو گیا تھا اور کفر شرک کا نام و نشان مکہ سے پورا مٹ گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نیکسٹ آیات میں آیت نمبر 3 اور 4 میں آسمان اور زمین اور انسان کی جو تخلیق ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ علم میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اس نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرمی کی لباس ہے اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اب آیت نمبر 5 اور 7 سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چوپائے بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ کس نے چوپائے پیدا کی جس میں تمہارے لیے گرمی کے اور لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، کیونکہ ان کا مشرکین عرب کا جو ہے ان کے پاس بہت وہ لوگ ان کے پاس بہت جانور یہ ہوتے تھے چوپائے، ان کی ایک کائنڈ آف کموڈیٹی ہوتی تھی کہ جتنے ان کے پاس جتنے مویشی زیادہ ہوتے تھے اتنا ان کا وہ ان کی ویلیو زیادہ ہوتی تھی۔ اور وہ اسی لیے بتایا وہ تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں اتنے مویشی خچر اور گھوڑے تو ہم نہیں یوز کرتے ہیں، ہم جیسے کارز، ٹرینز، پلین، گاڑیاں یہ سب یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ ایسی ہی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی ساری باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائے، بکریاں بنائی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، ان کی کھالوں سے گرم کپڑے بناتے ہیں، ان پر ہم سواری کرتے ہیں، ان سے ہم ہل چلاتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو ہے ان کے سواری کرنا تو ایک دور کی بات ہے، پھر ان کے بعد جو ہے علاوہ ازیں کھانے والے چوپائے کا پہلے ذکر آیا، پھر اس کے بعد 3 جانوروں کا ذکر آیا جو کہ صرف جو ہے ہم جو ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں، گھوڑے، خچر، اور کون سا تھا تیسرا؟ گدھے۔ گھوڑے، خچروں، گدھوں کا پیدا کیا جس پہ تم سواری کرتے ہیں، جو کہ صرف انہی چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی ان ساری چیزوں کی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ان نعمتیں تو ہے ہی ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا، یعنی ہدایت۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو جس کو دے دی وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری ضرورت کی چیزیں پیدا کی، اسی طرح ہماری روحانی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بتا دیے ہیں۔ صرف عقل سے یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کی سوچ و فکر کا میدان انتہائی محدود ہے، ہماری عقل تو اتنی چھوٹی سی ہے۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عہد الست لے کر پیغمبر اور کتابیں بھیج کر پورا کر دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے جو عہد لیا تھا کہ اللہ کی ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ اللہ کی توحید، کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اللہ تعالیٰ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہم سب کو سیدھی راہ کی کی راستہ دکھایا۔ اور پھر صرف ایک ہے، اور عقل جن راہوں پر چلتی ہے وہ ٹیڑھی بھی ہے۔ تو سیدھی راہ تو صرف ایک ہی ہے، مگر ہماری عقل جو ہے وہ کئی راہوں پہ چلتی ہے۔ ہمارا برین، ہماری جو ہم اسے عقل کہتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ کیوں نہیں کرنا، یہ کیوں نہیں کرنا، یہ تو وہ ہماری عقل جو ہے نا وہ کئی راہوں پر چلتی ہے، وہ ٹیڑھی بھی ہے اور لاتعداد بھی ہے، کیونکہ نہ ہر انسان میں عقل ایک جیسی ہوتی ہے، نہ ہر انسان کی عقل کا صحت کے لیے قائم کردہ معیار ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو عقلوں کے اس فرق کی بنا پر بے شمار راہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ راہیں جو ہیں ٹیڑھی راہیں بہت ساری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عقل کی مثال دراصل آنکھ کی سی ہے، جیسے دیکھنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، خارجی روشنی کے بغیر آنکھ صحیح کام نہیں کرتی تھی، کہ اگر آپ کی آنکھیں بھی ہیں، آپ کی بینائی ہے، لیکن اگر لائٹ بند ہو تو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، آپ کو لائٹ کی ضرورت، آپ لائٹ آن کرتے ہیں تبھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ جو خارجی روشنی، یہ جو ہے نا لائٹ جو ہم آن کرتے ہیں رات کو اندھیرے میں، وہ وہی ہے، الہی ہے۔
تو روشنی میں انسان جو کچھ دیکھ رہا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، مگر اندھیرے میں چلنے والا ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی راہ پر جا پڑتا ہے، کبھی کسی پر، کبھی کسی کسی کھڈ میں گر پڑتا ہے۔ اور کھڈے میں گرنے سے سخت ہو یا اونچی چیز سے ٹکرانے کا، چوٹ لگ جانے کا ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے۔ لہٰذا اس خارجی روشنی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی روشنی ہے، جو وحی الہی ہے، اس میں ہے نا ہم کو جب وہ آن ہو، جب وہ ہمارے پاس پہنچ جائے تو ہم کو کسی چیز کی فکر نہیں لگتی، ہم ایک سیدھی راہ پہ چلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ہم کو چلائے، آمین۔ اور ساری جو ٹیڑھی راہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچا کے رکھے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان اور سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے آگے اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو، اور اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ اور ڈیٹیل میں جا رہا ہے، تو زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک شیپس الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون لقوم یتفکرون، اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہے۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھیں لیاتی یہ قومی یعقلون، جو عقل رکھتے ہوں۔ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ہم اگر جتنا اور سائنس آگے بڑھتی چلی جائے تو ہمارے لیے اور آگے۔ اب دیکھیے ہم کو پتا ہے کہ ہر ہر جو پلانٹ ہے اور جتنے ستارے ہیں وہ ہر اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، اور کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا۔ کتنی گیلیکسیز ہیں، ہم جتنا دیکھتے جائیں اتنا ہم اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنے کی ہم کو سعادت نصیب ہوتی ہے، اور ہم کو اور اللہ کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے۔ چاہے سائنس کتنا چلے جائے، کتنا بھی آگے چلے جائے، وہ بلیک ہول بولتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں 2 بلیک ہولس ہیں، کئی گیلیکسیز ہیں۔ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے، بے شک اسی نے رات اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، ستارے بھی اسی کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اور بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہے۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ لقوم یذکرون، یہاں پر تھا یتفکرون، یہاں پہ تھا یعقلون، یہاں پہ ہے یذکرون۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، ہر طرح کی جس کی عقل ہے، جتنی عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز، ہر نشانی پیدا کر دی ہے۔ جتنا تم آگے بڑھتے جاؤ گے، جتنی تم سائنس میں آگے چلے جاؤ گے، اتنا تم کو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی آیات دے کر آپ کی معرفت حاصل کرنے کی، آپ کی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے شعور سے نکل کے آپ کی معرفت شعور میں آئے، تاکہ ہم آپ کو صحیح طرح سے آپ کی عبادت کر سکیں۔ ہم کہنے پر یہ مجبور ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور پھر ہم آپ کو پہچانے، اور پھر ہم اپنا جو اینکر ہے وہ آپ کے ساتھ باندھ لیں، اور ایک دفعہ آپ کا اپنا اینکر آپ کے ساتھ باندھ دے تو ہم آپ کی دنیا کی کوئی آزمائش ہم کو ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہ کر سکے۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دی ہے، تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، یعنی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے رزق رکھا ہے، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، لعلکم، یعنی ہم کو تو ان کی نشانیاں اللہ کو دیکھ کر تو ہم کو تو بس سر مسجود ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا نعمتیں نہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاروں میں سے بنا دیجیے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طرح سے آپ کے شکر گزار کرنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اور اپنی نشانیوں کے بارے میں کیا بتاتے، اس نے زمین میں پہاڑ کاٹ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی ہے، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ افلا تذکرون،
تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں بنا دی ہیں، اتنی ساری نشانیاں تمہارے پاس ہے، تم دیکھ کر مجھے پہچانو، مجھے معرفت میں یہ حاصل کرو، تمہارے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کوئی اور ہے جو یہ پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ہی چیز کو دیکھ لیں، جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ اپنے اندر ہی ایک نشانی کو دیکھ لیں کہ دل کیسا دھڑکتا ہے، ہم اس میں بیٹری تو نہیں ڈالتے، ہم اس کو الیکٹرک پلگ کے ساتھ تو ہم اس کو سوئچ کو نہیں چارج کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی ہے نا جو ہمارا یہ دل چلا رہا ہے، اور وہی ہے جو یہ دل بند کر دے گا۔ جب یہ دل بند کر دیتا ہے تو کوئی دنیا میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کو واپس آن کر سکے۔ ایک دفعہ آدمی کے مرنے کے بعد وہ دل واپس نہیں چلتا، چاہے کتنے بھی اس میں شوق لگا لے، چاہے کچھ بھی کر لے، جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ واپس نہیں جاتا۔ تو کیا ہم یہ کہنے پہ مجبور نہیں ہو سکتے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ایک ذات ہے جو اس نے یہ پیدا کیا ہے، یہ ذات ہے جو اس نے یہ ساری نشانیاں بنائی؟ کیا وہ ذات ہے جو جس نے سورج کو مشرق سے نکالا ہے؟ یہ ایک ذات ہے جو سورج جیسا اتنا بڑا سیارہ جو ہے وہ کی آربٹ میں اگین گھوم رہا ہے، نہ اس میں بیٹری ہے، نہ اس میں کوئی چارج کر رہا ہے، کوئی انسان اس کو چارج کر سکتا ہے، اور نہ اس میں کوئی ملی سیکنڈ کی اس کی سپیڈ میں کوئی چینج آتی ہے۔ ہاں، اس نشانیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا ہے، ہاں ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اللہ ہے جس نے یہ سب ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہاں، اللہ ایک اللہ ہی ہے جس کو ہم کو اس کا کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں، کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے، آمین، جو آپ کی نشانیوں کو پہچانے، آمین۔ اور جو کچھ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والا اور آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر کرنے اور سمجھ بوجھ سے لینے اور نصیحت آنے کی صلاحیتیں دی اور ہمارے اندر پیدا کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صلاحیتوں کو یوز کرنے والا بنا اور شرک سے بچا اور شکر گزاروں میں سے بنا اور شکر ادا کرنے والوں میں سے بنا اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے نہیں شمار کر سکتے، اور جو کچھ تم پر ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ یا تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں، علم غیب کے بارے میں، اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو اپنا پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہے اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، دل کے مردے ہیں۔ بے شک وہ شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور خوبی بتا رہے ہیں، عالم الغیب ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ انہ لا یحب المستکبرین۔ ان سب ان سے جب بات کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں، دیکھیے اساطیر الاولین، وہی ان کے پرانی گھسی پٹی وہی باتیں کہ جنون ہے، مجنون ہے، فرشتے کیوں نہیں، فرشتوں پر کیوں نہیں اتارا گیا، بشر پہ کیوں اتارا گیا، یہ سب تو اول سارے پچھلے زمانے کی سب کہانیاں ہیں۔ ان کی سیم وہی چیز ہے، کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے کوئی آئے، یہ تو یہود اور نصارے کی بات ہو رہی ہے، اور مشرکین جو ہے بس انہی کو فالو کرتے تھے، اور اپنے تکبر اور ضد کی بنا پر وہ اسی بات پر ہوئے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بوجھ کی بات ہو رہی ہے، نہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کا جو جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تھے۔ تو ہم کو بھی میک شور کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں بالکل صحیح بات کریں، کوئی غلط بات نہ کریں۔ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے، جو واٹس ایپ ہے، ٹک ٹاک ہے، اور کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، فوراً جو ہے اس کو فارورڈ نہ کریں، میک شور کریں کہ ایوری تھنگ از رائٹ، کیونکہ جو بھی وہ فالو کرے گا اس کو صحیح سمجھے گا تو اس کا بوجھ بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی۔ اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہ قوم عاد اور قوم لوط کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پہلے کے لوگوں کے بھی جو اعمال تھے، بدعمالیاں تھیں، ان کی سزا ان کو ملی تھی۔
اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے، آج تو کافائی اور برائی چمٹ گئی. اب آیت نمبر 28 سے 29 میں اللہ تعالیٰ موت وقت اور موت کے بعد کافروں کی جو حالت ہے وہ بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو فرشتے ان کی روح لیں گے، اور اس کے بعد مومنوں کی موت کا وقت، پرہیزگاروں کے حالات جو ہے وہ آیت نمبر 30 سے 32 تک. پڑھتے ہیں آیت نمبر 28 سے 29 تک. وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا. دیکھیں اب یہاں پر ہے نا جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہ بتائیے کہ دونوں میں یہی ورڈ یوز ہوا ہے. دیکھیے یہاں پر یوز ہوا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، آیت نمبر 30 میں آگے سوری مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خیر ہی خیر ہے. تو متقیوں سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی، تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری. ٹھیک ہے. اور جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تھا وہ لوگوں نے کیا بتایا کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ جب یہ فرشتے اپنی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت جھک جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں الٹا کیا کہتے ہیں ہم برائی نہیں کرتے تھے، ہم برائی نہیں کرتے. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہو، یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے. ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا. پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے، بدلے عطا فرماتا ہے. اچھا ہم کہیں گے اللہم جعلنا منہم، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ وہ باغات عطا فرمائیے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ہم جو بھی طلب کریں وہاں ہم کو وہاں موجود ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ان پرہیزگاروں میں سے بنائے جس کے بدلے جس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں. آمین. اب یہاں پر آ رہا ہے وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. تو کتنا اچھا ہے ان کے لیے، کتنی اچھی فرشتے جو روح قبض کر رہے ہوں گے اسی وقت ان کو بشارت دی جائے گی. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی، سلام کریں گے سلام علیکم، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعلمون. اسی وقت بشارت دے دی جائے گی کہ جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے ہیں، اور جس کی ہنسی وہ اڑاتے تھے اور اس نے ان کو گھیر لیا ہے. بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے ان کو گھیر لیا ہے. مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے. سی شیطان نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نہ چاہتا تو میں گمراہ نہ ہوتا. تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ Yeah, اگر I اللہ have one تعالیٰ more چاہتا. item, but not on جی that receipt, a different receipt. Yeah. آپ پلیز اپنا مائک بند کر لیں. مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے. تو رسول تو صرف جو ہے انذار اور بشارت دیتے ہیں، ان کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہدایت دیتا ہے. تو مشرکوں کا ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکوں کے ایک وہم کو رد کر دیا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا، اور وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے تھے.
اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا یہاں پر رد کر دیا، جواب دیا کہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے. کہہ کر فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے. اس لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا ہے اور کتابیں نازل کرتا ہے، اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے، دو راستے بتا دیے گئے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے وہ آزمائش ہے، اور تم کو اختیار ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ غلط ہے. اور نبی اور کتابوں کے ذریعے بتا دیا کہ اس سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے یہ بشارت ہے، اور اس غلط راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے یہ انذار ہے، ڈرا دیا گیا، جہنم میں سب کچھ ہے. پھر تم نے کیوں یہ کیا؟ تو اللہ کی تعالیٰ پہ تم الزام مت دو. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کچھ کیسا کچھ ہوا. کو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے. دیکھیے ہدایت صرف اللہ تعالیٰ، رسولوں کے ہاتھ میں، رسولوں نبیوں کا کام ہے صرف جو ہے تبلیغ کر دینا، صرف جو ہے بتا دینا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. باقی ہدایت دینا جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہم سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت دینا صرف اللہ کا. وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا. اگین کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا؟ یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اس لیے بھی کہ لوگ جس چیز پہ اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو بس یہ کہنا ہے کہ کن فیکون. کیوں نہیں مردہ؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ کیوں نہیں وہ زندہ کر سکتا. مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں نا قسمیں کھا کھا کے. کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ تو بس کن فیکن. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری نشانیاں پیدا کر رہا ہے، نشانیاں بتا رہے کہ کس طرح درخت مر جاتے ہیں فال میں، اور پھر کس طرح سے نئے پتے آ جاتے ہیں. تم سامنے دیکھو کہ پورے لکڑی کا بالکل سوکھ جاتی ہے، پھر اس میں نئے گری پتے نکل آتے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ تم کو مارنے کے بعد واپس زندہ نہ کرے. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب بہت ہی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس سے واقف ہوتے. تو جب لوگوں کو ایذا دی گئی، پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ وہ لوگ بیچارے ہجرت پہ مجبور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بہتر سے بہتر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ساری نعمتیں دے گے دنیا میں بھی، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. اور جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے. دیکھیں ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے دامن صبر کرنا چھوڑا اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. دلیلوں کتابوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے. بس اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کر لو. تو وہی ہے کہ یہ سوال وہی کرتے تھے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، فرشتوں پہ کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تمام انبیاء تو بشر ہی تھے. تو اس میں اتنی عجب بات کیا ہے؟ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم بے خوف ہو گئے؟ تم کو ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا زمین میں دھسا دے؟ نمبر 1. یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں ان کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا، جو کہ ہو سکتا ہے، پرانی قوموں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے. یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یا یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، خوف کے ساتھ پکڑ لے. ہم اللہ نخوف،
بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت انتہائی رحم والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے میں کتنا رحیم ہوں، کتنا حلیم ہوں، کتنا کریم ہوں. تم اتنا سب کچھ کر رہے ہو، اتنا جھٹلا رہے ہو، اتنا تکذیب کر رہے ہو، رسولوں کو قتل کرتے ہو، پھر بھی جو ہے میں تم کیا بے خوف ہو گئے؟ میں تو تم کو کہیں سے بھی عذاب تمہارے پر لا سکتا ہوں، مگر میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں شفقت والا ہوں، میں رعوف ہوں. پھر بھی میں رکا ہوا ہوں، شاید تم پلٹ آؤ. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی نشانی بتا رہے ہیں سایوں کے بارے میں کہ سایہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، چاہے وہ چاہے نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کی سجود ہے، سجدہ کر رہی ہے. یہ سجدہ کی آیت ہے، پلیز آپ لوگ سجدہ کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میری ہر مخلوق جو ہے اپنے انداز میں میری تسبیح کرتی ہے. تم کو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ میری تسبیح کر رہی ہے، میرا سجدہ کر رہی ہے، میری تسبیح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اسی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی اور متی ہے. جمادات سے لے کے حیوانات، جن، انسان، ملائکہ، ہر چیز، ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے، اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح اور شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. مجاہد فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. اللہم اجعلنا من الساجدین، اللہم اجعلنا من الراکعین. اللہ تعالیٰ ہم رکوع کرنے والوں میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو سجدہ کرنے والوں میں سے بنا دے. معاذ ابن طلحہ انہی سے روایت ہے کہ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے. یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے. پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں، اور سجدہ کرنے سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور درجے بھی بڑھتے ہیں. اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو سجدہ کرنے والوں میں سے بنا دے. آمین. اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. اور پھر آگے بتایا آسمان و زمین کے کل جاندار تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کب کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے دو معبود نہ بناؤ. اگین پھر یہاں پہ شرک کی تردید کر دی جا رہی ہے اور توحید کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب میرا ہی ڈر و خوف رکھو. آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں. ابھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو. کیا ہماری دیوی نعمتوں کی ناشکری کریں کہ وہ ہماری دیوی نعمتوں کی ناشکری کریں؟ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. یہ بھی بہت ڈرنے والی آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، آ جائے گا عذاب تم پر، ناشکری نہ کرو. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے جو عطا کیا ہوا رزق ہوتا تھا مانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو، مگر انہوں نے بت بنا لیے تھے. اور آج کل کے زمانے میں بھی کیا ہے، خبریں ہیں اور کیا سب بنا لی ہے بدعت کی اور شرک کی. تو مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق کیا کرتے تھے؟ غیر معبودوں کے لیے نظر و نیاز کا بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 56 سے 60 تک اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور انہی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دیوی روزے میں سے مقرر کرتے ہیں. تو یہ جو غیر معبودوں کے لیے نظر و نیاز کا انتظام کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر. اور واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے جو اپنی خوش کے مطابق ہو. ان میں سے جب کسی لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک تو دو مت بناؤ، شرک کی چیزیں بتا رہے ہیں، پھر دیوتاؤں کو انہوں نے جو بت بنا لیے تھے اس پر سے نظر انداز کرتے تھے، نظر و نظیر کرتے تھے، خیرات وغیرہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اس زمانے میں مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو ایز اے مونس تصور کرتے تھے، لائک اے فیمیل، اور ان کو اللہ کی بیٹی تصور کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ مشرکین جو چیز ناپسند کرتے، یعنی وہ تو عورتوں کو، لڑکیوں کو تو اتنا ناپسند کرتے تھے کہ جب ان کی بیٹی ہوتی تھی تو وہ یا تو پھر ان کو زندہ درگور دفنا دیتے تھے، یا پھر ان کی شکلوں پہ اتنی ذلت، اتنی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، تو اتنی اس کو لو ویلیو دیتے. تو پھر یہ بتا رہا ہے کہ اتنی لو ویلیو دیتے تو مگر وہ تم اللہ تعالیٰ کو ان کو بیٹی بنا دے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو. ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا بیٹیاں تو نعمت ہوتی ہے. آخرت میں ایمان نہ رکھنے والوں کی بری مثال ہے. اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب و با حکمت ہے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ تو ان میں تو بہت بھی بڑا نقص ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ تو کمال مطلق ہے، وہ تو بہت ہی غالب، بہت ہی بڑی با حکمت ہے. اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے. جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں یہ فرشتوں کے بارے میں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ روزوں کے پیش رو ہیں. واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. تو کیا ہے، جو جو منکر ہیں وہ کئی اختلافات کرتے تھے، اور یہود و نصارہ بھی جو ہے انہوں نے کتنی چینجز کر لی تھی اپنے بک میں، اور اتنے اختلافات تھے ان میں. تو قرآن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو اتنی واضح ہے ان اختلافات کو دور کرتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ حافظون، میں اس کی حفاظت کرنے والا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. اس کی جو پرنٹ ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گی، ہمیشہ سیم. اب جو بات ہے وہ اٹل ہے، جس بلیک اینڈ وائٹ، اب اسی پہ چلنا ہے. تو جو توراہ میں اور انجیل میں جو اختلافات ہیں وہ اس کو دور کر دے گی، اور جو ایماندار آلریڈی ہیں ان کے لیے وہ رہنمائی اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے رہنمائی، ہدایت کا ذریعہ بنا. آمین. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پھر سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. دیکھیے ایک اور مثال سیم. تو مثال یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے. تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو بارش ہے اس کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ بارش جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بارش آسمانی، یعنی کہ اللہ کی وحی الہی ہے، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایک بارش ہے. یہ قرآن جب کسی انسان کے دل مردے پہ آ جائے تو اس کو نئی زندگی، جس طرح سے بارش زمین کو موت کر دیتا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی ایک مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے. لیکن کیا ہے کام کہ اس کو سنے، اس کو اپنے دل میں اتارے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم ہدایت بنا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا بنا. آمین. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اور نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہاں پر اللہ جو ہے پانی کی پہلے بتا دیا کس طرح سے پانی جو ہے وہ زمین کو، اگر اس کے لٹرلی اس میں لیں تو زمین پہ کس طرح سے اس کو زندہ کرتا ہے موت کے بعد. تو مشروبوں کے بارے میں بتا رہا ہے، اور بعد الموت کا اس میں ایک تذکرہ ہے، ایک تشبیہ دی گئی ہے. تو پانی کے بعد دوسری جو بڑی مشروب ہے وہ دودھ ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا آیت نمبر 66 سے 67 تک. پھر اس کے بعد جو ہے 68 سے 69 ایک اور مشروب ہے شہد، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ہم آگے پڑھتے ہیں. تمہارے لیے تو چوپایوں میں بڑی عبرت ہے کہ ہم نے تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بچتا ہے. اب دودھ کے بارے میں بتایا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ چوپایوں سے، ایک تو نمبر 1 چوپائے ایک نعمت کے طور پر بیان کی گئی ہے، پھر نمبر 2 یہ بتا دیا گیا ہے
کہ اسے دودھ جیسی ایک مشروب تم کو ملتا ہے، اور یہ بتا دی گئی کہ اتنا خالص، اتنا پیور، اتنا کلین جو دودھ ہے وہ کس کے درمیان؟ لہو اور گوبر کے درمیان میں سے۔ تو 3 چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ تو مشروب انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمایا ہے، اور اہل جنت کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک پانی، اور دوسرا دودھ، اور تیسرا شراب، اور چوتھا شہد۔ اب پانی کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں، اور شراب کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا انگور اور اس سے بھی بنتے ہیں چیزیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ خون اور گوبر جیسی 2 حرام اور گندی چیزوں سے تیسری چیز دودھ جو حاصل ہوتی ہے وہ حلال اور نہایت سفید اور خوش رنگ اور پاکیزہ اور خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے۔ تو محض یہ ایک مشروب ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کی تربیت اور مکمل غذا بھی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی ایک اللہ کی کیسی بڑی نشانی ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور کھجور اور کے درختوں کے پھلوں سے تم جو شراب بناتے ہو، دیکھو اب یہاں آ گیا شراب کا، سوری پہلے نہیں آیا تھا، یہاں پر آیا۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، ایک اور مشروب اور عمدہ روزی بھی جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے، اب چوتھا جو مشروب ہے شہد، آپ کے رب نے شہد کی مکھیوں میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں میں اپنے گھر چھتے بنا۔ اب یہ دیکھیے وہ بناتے بھی کیسے ہیں، کس نے ان کو یہ ان مکھیوں کو یہ دیا؟ اللہ ہی ہے نا، وہ ذات ہے۔ پھر اس کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور جن میں پھر دیکھیے اب شہد کتنے رنگوں میں آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، اور جس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غور کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت دے گا، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ دانا اور تمنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی حقیقت عقل کر کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کو وہ بڑا بڑھایا، پھر وہ ایک عمر کو پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ بڑی ہونے کے بعد پھر ہماری عقل جاتی، بعض لوگوں کی عقل جاتی رہتی ہے، تو انسانی جو ہے طبی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے، پھر فزیکلی پھر حافظہ اس کی میموری بھی کمزور ہو جاتی ہے، بعض دفعہ عقل بھی معاف ہو جاتی ہے اور نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس یہی عزل عمر ہے، یہی عزل عمر کہلاتا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی عمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں بخل سے، آپ کی پناہ چاہتی ہوں بزدلی سے، آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ بیکار عمر کو طرف لوٹاؤں، اور آپ کی پناہ چاہتی ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور آپ کی پناہ چاہتی ہوں قبر کے عذاب سے، آمین۔ مگر اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صرف، ہمارا کیا کام ہے، اپنی دل کی آنکھوں کو کھولنا ہے، اور دل کی آنکھوں کی کھول کے یہ ساری نشانی کو ہمارے سامنے جو ہے ان کو غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک اور دوسری پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پر جنہیں زیادتی دی گئی وہ اپنی روزی اپنی ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس میں برابر کی شریک ہو جائے، تو کیا لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، پھر ایک اور نعمت بتا رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غلام اور جو باس ہوتا ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں معبود، جو اللہ تعالیٰ کی عبد ہے، ان کو پھر تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے شریک بنا سکتے ہو؟ جب تم خود نہیں بنانا چاہتے اپنے غلاموں کو اپنے لیول کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عبد کو تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیول پہ لانا چاہتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہاری زوج بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت ہے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے بچے، تمہارے اولاد بھی تمہارے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہے، تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ گرینڈ کڈس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت بتائی ہے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ پھر یہ بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کس کی طرح سے بتا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے، کس طرح سے پھر تم ناشکری کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی؟ یہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے، نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے، یہاں پہ دیکھیے پھر غلام کا ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت ہے، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا سب برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے، زندگی کا، موت کا، دولت کا، ہر چیز کا، اولاد کا، ہر چیز خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کو وہ خزانے دیتا ہے، اب ہم جو خزانے ہم کو مل رہے ہیں
جو ہم لے رہے ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. تم اپنے غلام کو اپنے برابر نہیں کر سکتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے تم اس کے لیول پہ لانے کی کوشش کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، 2 شخص ہوں گے جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور 2 شخص جن ایک تو گونگا ہے، کسی پہ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے اور کہیں بھی اسے بھیجے تو وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی سمپل لینگویج میں یہاں پر ایکسپلین کر کے پھر ایک اور مثال بھی ہے. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب ایک معمولی انسان بھی جو ان پڑھ ہو وہ بھی دیکھ لے کہ ایک اندھا اور ایک بینا جو ہے آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر کیسا تم اللہ تعالیٰ کو اور ایک عبد کو، اللہ کی مخلوق کو کیسے تم جو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا مرتبہ ایسا ہے جیسے آنکھ کا چپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کو تو بس کن فیکن کہنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، ہم جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان سب سے لاچار انسان کا بچہ ہوتا ہے. دوسرے جانوروں کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، رائٹر. مگر انسان کا جو اولاد بچہ ہے وہ سب سے زیادہ محتاج اور لاچار ہوتا ہے. وہ اپنے والدین پہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتایا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. دیکھیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہم کو شکر گزاروں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو پہچاننے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور آیات کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والوں میں سے بنا لے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے میں سے بنا لے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اس کو معبود اقرار کرنے والوں میں سے بنا لے، دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے بنا لے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بنا دے. آمین. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ان کے فضا میں ہے، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک سمپل ایگزامپل دیکھیں سمجھایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سکونت، ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گھر جو ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہے. دیکھیں ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں، چاہے کتنا سے اچھا ہوٹل ہو، مگر ہم جب گھر آتے ہیں تو ہم کو جو سکون ملتا ہے نا وہ کہیں اور نہیں ملتا. تو یہ سکون بھی اللہ تعالیٰ نے جو گھر کا سکون ہے وہی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے. آپ ڈفرنٹ کائنڈ آف گھروں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک تو اپنا گھر ہے، پھر جو ہم خیمے لگاتے ہیں وہ بھی گھر ہے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور ٹھہرنے کے دنوں میں بھی جب ٹریولنگ کرتے ہو خیمے. اور ان کے اون اور وون اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہے. اور بھی نعمتوں کے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے. پھر دیکھیے سایہ بھی ہوتا تھا، ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں نا، ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ایک اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں ٹیمپرری. اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں، پھر پہاڑ کی جو غار ہے اس میں بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں، ایک سکونت کی جگہ بنا لیتے ہیں. اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے جو تمہاری لڑائی کے وقت بھی کام آئے. پھر لباس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، اور پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہے تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ لا تجعلنا منہم، یعنی ناشکروں میں سے نہ بنا. اور جس دن ہماری امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی، نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. دیکھیے توبہ کرنے کا وقت ابھی ہے، ہر روز ابھی اس وقت رمضان ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں بخشنے والا ہوں، ہر ایک کی بخشش کر دوں گا. رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اقرار کریں کہ کیا گناہ ہوا اس کے سامنے، اسے توبہ کریں، پھر وعدہ کریں کہ میں یہ گناہ واپس نہیں کروں گا. اور جن سے غلطی ہو گئی ہے، جن لوگوں سے ان سے معافی طلب کریں. ابد عباد الرحمان سے بھی، جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان سے، ان کے ساتھ غلطی ہوگی ذاتی، ان سے بھی معافی مانگیں. پھر اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے شکر گزاروں میں سے بننے. امین. اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا، نہ ڈھیل دیے جائیں گے. دیکھیں حسرت کا وقت ہوگا وہ. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. بس وہ انہیں جواب دیں گے تم بالکل ہی جھوٹے ہو. جس طرح شیطان نے جس طرح کہا تھا نا کہ میں تو اس وقت میں کہہ دوں گا میں نے تو تم کو زبردستی نہیں کی تھی، اسی طرح جو شریک ہوں گے وہ بھی کہہ دیں گے. اس دن وہ سب عاجز اور اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، ہو جائے گی.
جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اور ہم نے تجھ پہ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بنا، ہمارے لیے ہدایت بنا، ہمارے لیے رحمت بنا اور ہمارے لیے خوشخبری بنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور خرابہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بیائی کے کاموں اور ناسائشتہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جانی پہچانی لگ رہی ہے؟ یہ آیت جو ہے ہم کتنے ہر خطبے میں ہوتی ہے، ہر خطبے میں پڑھی جا رہی ہے، کتنے سالوں سے یہ خطبوں میں پڑھی جا رہی ہے اور یہی آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ ایک جامع آیت ہے اور اس آیت میں ویری امپورٹنٹ آیت ہے اور یہ مشہور ترین آیت ہے، ہر خطبے میں اتنے سالوں سے پڑھی جا رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کرنے کے کام کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف کرو، بھلائی کرو اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیا ہے۔ اور 3 چیزیں جو منع کی ہیں، بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی۔ تو عدل کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بالعدل، یعنی جتنا جس کا حق ہے وہ اس کو دے دو۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کہا احسان، عدل سے اعلیٰ اور عرفہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے، یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دو۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں اللہ یحب المحسنین، اللہ یحب المحسنین، یعنی محسنین یعنی حق سے زیادہ۔ کوئی بڑا برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر دو، کسی چیز کو پرفیکٹ طریقے سے کرو، اس کو بیسٹ طریقے کے ساتھ کرو، بیسٹ ایفرٹ لگا کر کرو، اللہ کی خاطر کرو، تقوی کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایتاء ذی القربی، اور حسن سلوک اور صلح رحمی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ انفاق مال میں سب سے زیادہ ترجیح اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ رشتہ داروں کو دینی ہے۔ اور نہ کرنے والے کام میں کیا ہے؟ فحشا، بے حیائی۔ حیا ایمان کا چولی دامن کے ساتھ ہے، اگر حیا چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ نمبر 2 منکر، ہر وہ کام منکر ہے جس کے برا ہونے پر انسان کی فطرت گواہی دے، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ کوئی بچے کو بھی اگر کوئی دھوکہ دے، کوئی کرے، اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ برا کام ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اور بغی سرکشی کو کہتے ہیں، اللہ کے خلاف ہو تو یہ کفر ہو گیا، مخلوق کے خلاف ہو تو عدوان یا ظلم ہو گیا، آپریشن جس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا اور 3 اوپر کی جو چیزیں عدل، انصاف اور ایتاء ذی القربی، اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑی جامع ہے اور یہ ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو احکامات اپنے کرنے والے بتائے ان میں سے بنا، جو نہیں کرنے والے بنائے ان سے دور رکھ، آمین۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کی بات مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ احکامات بتا رہے ہیں، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی خصموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اللہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں بات پوچھ کی جانے والی ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور تم اپنی خصموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی۔ ہم نے یہ پارہ نمبر 7 میں پڑھا تھا قسمیں نہ توڑنے کے بارے میں۔ کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے میں نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کریں گے وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اس کا یہاں پر بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ہم کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً تمہارا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت بھی۔ قرآن پڑھنے کے وقت ڈالتے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہاں پہ طاؤس کے بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔
آگے چلتے ہیں. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور متقلن نہیں چلتا. کس کا؟ شیطان کا. تو تاؤس تلاوت سے پہلے تاؤس پڑھنے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ایمان کی حقیقت اور اعمال صالح کے علم کا مبنی قرآنی ہے. لہٰذا قرآن کی تلاوت بذات خود بہت بڑا صالح عمل ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور پھر سے دوسروں کو سکھلائے. اور قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے. یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں یا اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. گویا یہ دعا دراصل قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی دعا ہے، جبکہ شیطان کی انتہائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور انہیں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو. بھیڑ بھیڑیا بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے. یعنی بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے. تو باجماعت کا بھی ہے کہ شیطان کس طرح سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس نے تو اللہ سے مہلت مانگی تھی نا. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں. یعنی کیا؟ قرآن. قرآن یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے. تو یہ کہتے ہیں تو بہتان باز ہے، بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو رہنمائی بشارت ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے استقامت عطا فرمائیے اور ہمارے لیے بشارت بنائیے اور رہنمائی ہدم و بشرا، اور ہمارے لیے ہدایت بنائیے. آمین. کتنی جگہ آیا یہ. ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس سے تو ایک سیم وہی ریپیٹیشن آدمی سکھاتا ہے. اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہی ہے اجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. اب وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ ایک اجمی غلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی باتیں بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن کے جو ہے یہ سب باتیں بتا رہے، وہ اجمی تھا، وہ تو عربی بھی نہیں تھا. تو وہ کس طرح سے قرآن کو اگر دیکھا جائے تو کتنی فصیح و بلیغ ہے. کس طرح سے ایک اجمی آدمی قرآن اتنا بلیغ اور فصیح بتائے گا. اتنی کامن سینس کی بات ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں ہوتا. یہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پہ جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. یقیناً اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم. اللہ ہم کو بھی اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. کیا ہماری دل کی آنکھیں کھلی ہیں؟ نہیں کھلی ہے. کیا ہمارے کان کی بصیرت کھلی ہے؟ نہیں کھلی ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کے اس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کریں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھ کر اس کو پہچان رہے ہیں؟ نہیں پہچان رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنا جن کی آنکھوں پر، جن کے کانوں پر، جن کے دلوں پر آپ نے مہر لگا دی ہے. کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، پھر صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا، مہربان کرنے والا. پھر سے اللہ تعالیٰ نے دیکھی بتایا، ہجرت کی، جہاد کی، صبر کا ثبوت دیا. جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص اس کے کیے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی. اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، یعنی ناشکری پنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکایا جو بدلہ تھا اس کے کرتوتوں کا. تو یہاں پہ دیکھیں ناشکری کا اللہ تعالیٰ عذاب کس طرح بتا رہا ہے، مثال کی بھوک اور ڈر کا مزہ چکایا. ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا. وہ تھے ہی ظالم. اور کیا ظلم تھا؟ ناشکری کرتے تھے اور شرک کرتے تھے. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، پھر تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے. پھر سے یہاں پہ حرام چیز کے بارے میں بتائے گی. یہ ساری چیزیں تو اللہ نے طیب اور حلال کی، صرف چار ہی چیزیں تو حرام ہے کھانے میں. پھر بھی کیوں نہیں فالو کرتے؟
اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے اس پر بھی، اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے اور نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پر جھوٹ بہتان مان لو، یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ یہاں بھی ہے نا، آپ غور کر لیں کہ آپ کے یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس میں جو آپ فارورڈ کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، یہ میرے لیے سب سے پہلے کہ ہم ہر چیز بلا دیکھیں، بلا اس کو کنفرم کریں، فارورڈ نہ کریں، کیونکہ اس میں کچھ جھوٹی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کنفرم کریں پہلے کسی چیز کو فارورڈ کرنے سے، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا، اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ یہاں پہ دیکھیے توبہ کا پھر سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ کیوں مہلت دیتا ہے؟ تاکہ ہم لوگ جو ہے توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، چاہے ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر توبہ کر لو، اصلاح کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ بڑی بخشش والا، نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے فالوور میں سے ہوں۔ آیت نمبر 120 میں سے کہ حضرت ابراہیم جو ایک پوری امت تھے، ایک پوری امت کے برابر تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جبکہ وہ ان کی جو ولادت تھی، ان کی نشو و نما تھی، وہ جو ہے جو ان کا گھرانہ تھا وہ شرک سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے باپ جو آزر تھے وہ بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کا وہ بزنس تھا۔ حضرت ابراہیم جو ایک امت کے برابر تھے، امام تھے، ایک رول ماڈل تھے، یہ مرتبہ ان کو کیوں ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے فرمائے شاکرن، دیکھیے شاکرن، بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرک امت سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اور اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں رائے راست سمجھا دی تھی۔ شاکرین تھے، شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، اللہ نے ان کو چنا بھی تھا اور ہدایت دی اس رات مستقیم پر۔ تو ہم بھی ہم کو دیکھنا چاہیں ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ حضرت نوح جو ہے ہر پانی کی گھونٹ پر، ہر کھانے کے نوالے پر کیا کہتے تھے؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اگین، ربی اعینی الی ذکرک و شکرک و حسن عبادک، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے کی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں سے ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ جو جو اختلافات تھے نا، پھر ان میں سے یہ بھی بتا رہے ہیں جو سبت کا دن تھا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کی حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور رائے یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ حضرت یہ جو ہے نا آیت نمبر 125 بہت ہی پیاری آیت ہے، یہ تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ کہ ہم سب کے لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے کہ پیغام کس طرح دینا چاہیے، دعوت کس طرح دینا چاہیے، دین کی دعوت کس طرح دینا چاہیے، حکمت اور نصیحت کے ساتھ۔ اور ہمارا کردار اور اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب دین اسلام کی طرف آئیں۔ یہ دعوت مختلف طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ٹولز بتا دیے۔ یہاں پر کیا کیا ٹولز ہیں؟ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، ہر طبقے کے ہر انسان کے ساتھ وزڈم کے ساتھ اور کامن سینس کے ساتھ بتانا چاہیے، جس طرح کے وہ لیول کے ہیں اس طرح سے لیول کے حساب سے ان کو بتانا چاہیے۔ نمبر 2 بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، یعنی معزہ دل سے بات کریں، پیشن کے ساتھ، جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں پیشن کے ساتھ بات کریں، پرخلوص ہو کر بات کریں، ہمدردی کے ساتھ بات کریں، ایسا بات کریں کہ یو مین ویل فار دم، یہ شو کریں کہ یو مین ریئلی مین ویل فار دم۔ اور نمبر 3 کیا اللہ نے بتایا؟ دلیل کے ساتھ اور بہترین طریقے سے دلیل کے ساتھ بیان کرے۔ یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دعوتی دین کی ذمہ داری ادا کرنا ہم کو عطا فرمائیے، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے، جس طرح سے آپ نے ہم کو ٹولز بتائے، وہ ٹولز یوز کر کے ہم اللہ تعالیٰ دعوتی دین کر سکیں۔ آمین۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کہ آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے ایون صبر کرنا بھی جو ہے ایک اللہ کی نعمت ہے۔ صبر کرنا ہم کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں
اگر آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیککاروں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ نیکی جو ہے، یہ نیکی، یہ پرہیزگاری ہی جو ہے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی جو ایذا رسانی تھی اس پر صبر کی اللہ تعالیٰ تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت متقیوں اور مخلصوں کے ساتھ ہی ہے، محسنین کے ساتھ ہے، محسنین ہم محسنون۔ تو یہ نیکی، یہ پرہیزگاری دراصل اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، اور رحمت الہی کے بغیر کسی کی بھی نجات کی امید نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی بھی نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے اعمال اسے جہنم کی آگ سے نجات نہیں دلائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، لہٰذا تم اخلاص اور اعتدال کے ساتھ اعمال بجا لاؤ، صبح اور شام اور رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کرو، اور ہمیشہ میانہ روی کی رعایت اختیار کرو، یہاں تک کہ منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی آیت نمبر 19 میں حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو اللہ کا حکم مان لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل ہماری مدد کرے تو ہم کو بھی چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی رحمت کے سائے کے دامن میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ، یہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دامن میں ہم کو لے لیجئے، ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یہاں پر ہمارا پانا ختم ہوا ہے، پہلے ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنی رحمت برکتوں کی ہم پہ بارش فرمائیے، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاروں میں سے بنا دیجئے، ربی عینی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے جوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے والا بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی نشانیاں دیکھ کے آپ کی معرفت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، آپ کی معرفت حاصل کر کے آپ کو پہچان کر آپ کی عبادت، اپنا معبود وہ آپ کو تصور کرنے، لا الہ الا اللہ جو آپ نے کلمہ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ خالی زبان سے ادا کرنے والا نہ بنائیے، زبان کے ساتھ دل سے بھی اس کو اقرار کرنے والا بنائیے، آپ ہی اللہ ہے، آپ ہی ایک اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معبود سمجھ کے، ایک ہی معبود سمجھ کے، آپ کی اچھی طرح سے اخلاص کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، اور آپ کی عبادت اور شکر گزاروں میں سے بنا دیجئے۔ اے پروردگار عالم، ہم کو روز قیامت میں سرخرو کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو حسرت کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جہنم بہت بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم کو پلسرات پر استقامت عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم کو پلسرات پر پھسلنے سے بچا لیجئے، یا رب العالمین ہمارے دلوں کو دھو ڈالیے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دیجئے، یا الہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، ہمیں قیامت کے دن ہر تکلیف اور پریشانی سے بچائیے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو عرش کے سائے تلے ہوں، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، ہر اس کام اور اس شخص کی محبت جو آپ کی محبت سے قریب کرنے والا ہو، یا رب العالمین تو ہمیں برے کاموں اور بری صحبت اور برے لوگوں سے محفوظ رکھیے، یا رب العالمین آپ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دیجیے، صالح لوگوں کی صحبت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا دیجیے، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمارے دلوں کو نور پیدا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہدایت اور بشارت بنا دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیے، آپ کی رحمتوں کے ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اسے ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرمائیے، اس کے معنی اور اجابات کی پہچان فرمائیے، اور جب تک ہم زندہ اس کے مطابق عمل کریں، بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہم کو وہ کچھ سکھا دیجئے جو ہم کو معلوم نہیں ہے، اور ہمیں توفیق دیجئے ہم دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو ہمارے لیے، قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار اور ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، اور دور کر کے رنج و غم کو دور کرنے والا بنا دیجئے، اور ہماری فکر و پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، نسل نسل کو بھی
صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے آنکھوں کا نور بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے رشتہ داروں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بخشش فرما دیجیے اللہ تعالیٰ۔ ہم بھی ان سے جا کے ملنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو آپ کی نور سے روشن کر دیجئے، ہم سب کی قبروں میں ہم سب کی قبروں کو جنت کا محل بنا دیجئے، جنت کی کھڑکی کھول دیجئے اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنا لیجئے اللہ تعالیٰ، ہم سے راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ، ہم بھی آپ سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، ہم کو ہر غلط کام سے بچا لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل دعاء۔ سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔